یہ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد اب ٹائم اتنا نہیں بچا کہ جس میں بندہ غسل کر لے، اور اذان ہو گئی ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس کے بعد غسل کر لیا تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی روزے کے لیے گویا کہ بندے کا جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز مطلب رات کو سحری کھا لی ہے، چنے کی مقدار سے کم کوئی دانت میں پسی رہ جائے اور پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لے لیے اور پھر دوبارہ اسے منہ میں ڈالا پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. گویا کہ جب تک اندر تھا وہ اندر ہی کا حصہ تھا، اندر ہی اندر چلا گیا واپس تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جب آپ نے اس کو باہر نکال لیا، باہر نکال کے ہاتھ میں لے لیا تو گویا کہ آپ نے نئی غذا کھا لی ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بغیر کراہت کے درست ہے، اگرچہ پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ سوئمنگ میں ایک بات کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ سوئمنگ میں بسا اوقات وہ بھی غسل ہی ہے لیکن سوئمنگ میں منہ میں پانی جانے کا قوی امکان ہوتا ہے. اس کی اگر احتیاط کی جائے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کراہت بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر بے احتیاطی ہو جیسے آج کل کے نوجوان کرتے ہیں تو نوجوان اگر رمضان میں سوئمنگ میں مستیاں کرنا شروع کر دے تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کے جو نہ چاہتے ہوئے بھی پانی اندر چلا جاتا ہے. آپ پانی پھینک رہے، مستی کر رہے، اٹھا رہے، پھینک جو ہے نا، تو پھر آدمی کی جو وہ قوت مدافعت ہوتی ہے نا، وہ جو پانی کو اندر جانے سے روکنے والی ہوتی ہے وہ مستی میں کمزور ہو جاتی ہے. تو آپ کے منہ میں پانی یا ایک دوسرے کو ڈبکیاں دینا جس سے بھی یقینی طور پر پانی منہ میں چلا جاتا ہے، وہ اگر نہ کیا جائے گویا کہ عام دنوں کی جو مستی ہے نا وہ رمضان میں سوئمنگ پول میں نہ کی جائے تو گزارا چل جائے گا، پھر منہ میں پانی نہیں جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی تری رہ جاتی ہے تو اس کو تھوک کے ساتھ اگر نگلے تو اس سے بھی روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. آنسو ہے یا چہرے کا پسینہ ہے، ایک دو قطرے اس کے بلا اختیار حلق میں چلے جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. کان سے میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کتنی بار آپ کان میں سلائیاں کرتے رہے. اگر پان کھا کر سحری کے وقت غرارے کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی جو سرخی ہے وہ نہیں گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اگر اس سرخی کے اثرات تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ تھوک ظاہری بات ہے وہ پان ہی کے ذرات ہے، اگر وہ پیٹ میں چلے جائے تو اس سے روزہ جو ہے نا ٹوٹ جائے گا. اگر روزے میں جو ہے نا وہ خشک ہو یا تر ہو مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے. روزے کی حالت میں آنکھ میں سرمے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، کیونکہ آنکھ کا بسا اوقات کوئی چیز ڈالے تو حلق میں اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. روزے کی حالت میں عطر ہے، پھول ہے، خوشبو ہے، سونگھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نزلہ وغیرہ کے وقت جو وکس لگائی جاتی ہے اس کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کے دوران سر یا بدن پر تیل لگانا، مساج کرنا یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. لیکن مساج خود کرے، مساج سینٹروں میں نہ جائے ورنہ تو وہ تو ویسے عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، روزہ تو اسے ٹوٹ ہی جاتا ہے.
روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار ہے، مثلا ہوا آئی ہے، گرد و غبار آئی ہے، منہ میں گرد بھی چلی گئی، غبار بھی ساتھ میں چلا گیا، اور اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزہ دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں ہی دھواں ہے، اور وہ دھواں اس کے قصد اور ارادے کے بغیر اس کے منہ میں داخل ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر روزہ دار کے کان میں غسل کرتے ہوئے یا جنا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے پانی چلا جائے کان میں، منہ میں نہیں، کان میں چلا جائے بلا اختیار، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح احتلام ہو جائے رات کو سوتے وقت میں، یا دن کو بندہ سو رہا ہے رمضان کے دن میں احتلام ہو جائے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جو ہے نا وہ مباشرت کا تصور کیا، بیوی کے قریب نہیں گیا، لیکن اس سے وہ جو ہے نا اس کا انزال ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر مباشرت کرتا ہے، بیوی سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف خیالات سے کسی آدمی کا جو ہے نا وہ پانی نکل گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا کسی جو ہے نا عورت کے یا اس کی تصویر کو دیکھ کر، یا جیسے آج کل لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ کر اگر انزال ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن روزہ، وہ جو روزے کا اثر ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو کیا ہے، گناہ ہے، اور گناہ کے کام روزے میں کرنا، روزے کی جو روح ہے وہ روح اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بری بات، برے کام نہ چھوڑے، تو پھر اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا گناہ بہرحال ملے گا۔ اسی طرح جو مزی جس کو کہتے ہیں، اس کے نکلنے سے بھی مثلا بسا اوقات جو برے خیالات آتے ہیں، اس برے خیالات کی وجہ سے جو ہے نا پانی آتا ہے تھوڑا سا، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔